میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھیں ہر شخص کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ہمارے والدین تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں, انہیں سمجھانے میں ہمیں آسانی یعنی تھی, اگرچہ اس پہ بھی ٹائم لگا لیکن الحمدللہ سمجھ آ گئی. باقی عموماً جو والدین یہ حرکت کرتے ہیں ان میں بھی والد زیادہ مشکل کریٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں, یہ معاشرے سے بہت ڈرتے ہیں, اور والد نے چونکہ معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور دوسری چیز اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ والد کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں میں پلا ہے, یہ میرا بیٹا, یہ مجھے سمجھائے گا, چاہے وہ جاہل مطلق ہی کیوں نہ ہو والد. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بیٹا, اگر والد میٹرک پاس ہے اور بیٹا پی ایچ ڈی کر گیا ہے تو وہ اسے وہ بیٹے کی صورت میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے, وہ پڑھ لکھ گیا ہے اور وہ اتنے اسٹوڈنٹس کا استاد ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ ان کا استاد ہوگا لیکن اس کے استاد ہم ہی ہیں. تو صرف جہالت ہے, جذباتیت ہے, شیطان کے ہتھے چڑھے میں. اور میں ان کو معذور بالکل نہیں سمجھتا, پوری ہوشیاری سے چل رہے ہیں. ان کی دنیا کی منفعت کی وہ بات آپ ان سے کریں وہ فوراً ایکسیپٹ کریں گے, لیکن دین کے معاملے میں آخرت کی منفعت کو یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. انہی والدین کو کہیں نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو کل سے رفع الیدین سے نماز پڑھے گا اسے فی نماز 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا یا $1000 دیے جائیں گے. تو یہی والدین آپ دیکھیں کتنے چست ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, الٹا یہ کہیں گے لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے معاشرے کے اوپر, ہم اکیلے بھی رفع الیدین کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انہیں دنیا کی منفعت نظر آ رہی ہوگی. چونکہ یہاں دنیا کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, دوست احباب مولوی کہتے ہیں کہ یہ تیرے بچے کو کیا ہو گیا, تو بھی اس ڈگر پہ چلا گیا, تیرا تو ابا یہ کرتا تھا تو یہ کر رہا ہے, تو یہ پھر اس بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں. اور دنیا کی محبت ہے جی, آپ دنیا میں ان کو لالچ دیں تو دیکھیں فوراً رفع الیدین شروع کر دیں گے. تو یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ چیک کر لیں گے کہ یہ بالکل ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے, جان بوجھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اللہ اس کے رسول کو سیریس لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی آخرت کو سیریس لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کریں گے. یا دوسرا حل یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار ہے تو انہیں دنیا کی لالچ دیں, تو دیکھیں ان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے, منٹوں میں ایسے اصلاح ہوگی. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے جن کا میں بھی مرید تھا. تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے, جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں, جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی, اور سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ دھیمی آواز میں بات کریں, دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں, جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو جاتی ہیں, یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو, اسی تے کر کے دنیا چینج لے آ کے دس دیتی ہے, تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. مڑ مڑ کرنا دنیا چینج نہیں آئی, چینج آئی ہے ساڈی وجہ نہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے احترام سے بات کی تو 3-4 مرید کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اسی اور تے کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا پر تنو مار کے اسی جنت ٹر جانا ہے. سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, میں نے تو کوسچن کی ہے. تو لیکن سرکار کوسچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے, ان کی موت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے پرچی لکھ کے کیوں بھیجی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کس فرقے والے نے سوال لکھا, کیوں لکھا, کیوں بھائی ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لوں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے آپ نے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور.